مجھے تو علامہ صدیق اظہر صاحب نے 5 بجے سے باندھ رکھا ہے. کہا تھا 5 بجے آپ کو آنا ہے. تو میں تو اس شوق میں کہ بلدی صاحب سے ملاقات ہو گئی، ان کی گفتگو سنیں گے. دیکھیں جو کچھ انہوں نے کہا تاریخ کے حوالے سے، اس پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے. تاریخ کی انٹرپریٹیشن جو ہے اس پہ تو ایک میری بات الگ ہو سکتی ہے، امتیاز صاحب کی الگ ہو سکتی ہے. لیکن جہاں انہوں نے اپنی بات ختم کی ہے، میرا خیال ہے کہ بنیادی نقطہ وہی ہے کہ جو بھی معاملات ہیں اور جو بھی مسائل ہیں، وہ طاقت کا استعمال جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور طاقت کے استعمال سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اب بولی صاحب بات یہ ہے کہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اور جس طریقے سے جو لوگ مسلح جدوجہد کر رہے ہیں اور جس طرح وہ نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں، اور جس طرح یعنی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اور کے پی کے سے تعلق رکھنے والے اور ہمارے سرائکی علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، حتیٰ کہ سندھیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس سب کے باوجود ہم نے کبھی اس معاملے کو پنجابی کی نقطہ نظر سے نہیں دیکھا، ایک پنجابی ہو کر نہیں سوچا. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ جو مسلح جدوجہد ہے اگر یہ جاری رہے گی تو پھر ہمارے لیے سپیس کم ہوتی جائے گی. اس کو بہر صورت پھر طاقت کا استعمال جو ہے وہ طاقت کے استعمال کو دعوت دیتا ہے، اس سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. تو جو بھی صورتحال ہے ہمیں اس پر افسوس ہے، اور ہمارے جذبات جو ہیں، ہم آپ کے جذبات میں شریک ہیں برابر کے. اور ہمارا خیال یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، اب جو کچھ بھی پاکستان میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے، بدقسمتی سے ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں کبھی کوئی اپنا کندھا پیش کرتی رہی ہیں، اور اقتدار کی لڑائی میں ہر قاعدے اور ضابطے کو نظر انداز کیا گیا ہے. تو ہمیں آگے بڑھنا ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا، تو بات چیت کا راستہ جو ہے اختیار کرنا پڑے گا، اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کے لیے بھی نرمی جو ہے اس کا رویہ اختیار کرنا پڑے گا. یہ کوئی معاملہ نہیں ہوتا. پاکستان میں بے شمار جو ہیں لوگ گرفتار ہوئے ہیں، رہا بھی ہوئے ہیں، مقدمے واپس بھی ہوئے ہیں، ان کی ضمانتیں بھی ہوئی ہیں. تو یہ جو خواتین ہیں اور وہاں گرفتار ہیں، ان کی رہائی کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ پہلے قدم کے طور پر یہ ضروری بات ہے کہ ان کو رہا کیا جائے، اور پھر مسنگ پرسنز جو ہیں ان کا مسئلہ بھی حل کیا جائے. اور دوسرے معاملات جو ہیں، دیکھیے یہ 1973 کا آئین جو ہے وہ بھی ہماری سیاسی رہنماؤں نے اتفاق رائے سے مل بیٹھ کر بنایا تھا. پھر 18ویں ترمیم جو ہے وہ بھی ایک وسیع تر اتفاق کے ذریعے ممکن ہوئی. اور اب بھی جو بھی تبدیلی کرنی ہے دستور میں، اور جو بھی آج کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے ہیں، اس پر مل بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے. اور جیسا کہ آپ نواز شریف صاحب سے ملے ہیں، تو نواز شریف صاحب جو ہیں ایک سینئر سیاستدان ہیں، اور دوسرے لوگ بھی، جن میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، جن میں زرداری صاحب بھی شامل ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں. وہ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کی سنگینی کا احساس کریں اور مل کے بیٹھیں، اپنی اپنی انا کے خول سے باہر نکلیں، اور اتفاق رائے کے ساتھ جو بلوچ عوام ہیں ان کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کریں. تو ولی جی صاحب اس سلسلے میں آپ جو بھی حکم فرمائیں گے انشاءاللہ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے. بلوچستان
کا मसला हर कीमत पर हल होना चाहिए, बलूचिस्तान के लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम होना चाहिए। बाकी अब इलेक्शन का मामला जो है, अब हम आपका रोना क्या रोएं, यहाँ अपना रोना ख़त्म नहीं हो रहा तो बात ये है, अब तो ये तो हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। लेकिन बहरहाल मिलजुल कर कोशिश करेंगे तो ये मामला जो है इससे भी निपट लेंगे। अल्लाह ताला आपकी कोशिश जो है उसमें उसको कामयाब करे और इंशाअल्लाह हम सब लोग जो हैं आपके साथ हैं और जो भी आप कदम बढ़ाएंगे हमें अपने साथ पाएंगे। शुक्रिया।